ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں سگری کوکرو ناظرین آپ کے سامنے میں نیشنل رپورٹ لے کے آیا ہوں اور آپ کو بتا چلوں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر ہے۔ لوگ جو ہے وہ کافی پریشان ہیں مہنگائی کو لے کے، اور بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے بن چکے ہیں ناظرین۔ تو جو شہباز شریف نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ مہنگائی کے بارے میں بتائے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو ناظرین، ہم اگر آپ کے سامنے یہ رپورٹیں نہ لے کے آئیں تو پھر بے مقصد ہو جاتی ہے ہماری رپورٹنگ کرنا، اور جو ہے وہ ہمارا جو کام ہے پھر ہم اس کو اگر صحیح طریقے سے نہ کر پائیں تو نہ کرنا بہتر ہے۔ تو ناظرین، ایسی صورتحال میں آپ کو بتا چلوں کہ وہ جو گاڑیاں آتی ہیں آٹے والی، اور جو لوگوں کو آٹا دے کے جاتی ہیں، سرکاری آٹا جو سستے والا ہے وہ دے کے جاتی ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں میں آپس میں جو ہے کافی لڑائی ہوئی۔ ایک دیکھ لیں دوستو، لوگ کتنے مجبور ہیں، کتنے پریشان ہیں، کتنے بے حال ہیں، اور آٹے کی تھیلی کے لیے آپ دیکھیں کہ چار بندے جو ہیں پوری طرح سے ایک تھیلی کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے میں لوں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں لوں گا۔ تو یہ ویڈیوز آپ دیکھ ناظرین، دوسری طرف جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جب سے عدم اعتماد، جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوا تھا پنجاب میں، تو سارے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے تجزیے دے رہے تھے، سارے لوگ اپنے اپنے طرز کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا ان کے پاس 160 بندہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں 170 ہے، کوئی کہہ رہا تھا 120 ہے۔ ہر بندے نے جو ہے وہ اپنے حساب سے ایک اسٹیمیٹ لگایا تھا، اور اپنے حساب سے اس نے سوچا تھا کہ اتنے بک کے اتنے چلے گئے، اتنے ادھر ہو گئے، اتنے کو فون آ گیا، اتنے کو پیسے دے دیے، اتنوں کے ساتھ ڈیل ہو گئی۔ یہ سب کچھ کرتے کرتے جو ہے آخر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب نے لے لیا، اور جس میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے 186 بندے جو ہیں وہ بالکل پورے کر لیے تھے۔ تو ناظرین، ایسی صورتحال میں وہ لوگ جو ایسے تجزیے کر رہے تھے اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، وہ یوٹیوب پہ آئے، یعنی سوشل میڈیا پہ، اور انہوں نے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ بالکل نہیں تھا، ہم نے جو ہے وہ غلط اسٹیمیٹ لگایا تھا، اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ عوام سے معذرت کرتے ہیں۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوٹو کا جو حال پاکستان میں ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آمنہ وحید جو لوٹی ہوئی ہیں، ان کو لوٹا تو میں کہہ نہیں سکتا، لہذا لوٹی کہہ سکتا ہوں۔ تو وہ جو لوٹی ہوئی ہیں، تو لوٹی کے گھر کے باہر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان بیٹھے ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ جلسے کیے، لوٹوں کی جو ہے وہ انہوں نے بھرمار کی، بے شمار اور ہر رنگ کے طرح طرح کے لوٹے جو ہے وہ وہاں پہ لے کے گئے، اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ لوٹوں کو لاتیں بھی ماری، جیسے فٹ بال کھیلا لوٹوں کے ساتھ۔ تو ناظرین، آمنہ وحید جو ہے وہ انہوں نے یہ لوٹا پن کیا ہے ان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، اور انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، اور جو ہے ابھی لوگوں نے جو ان کے گھر کے سامنے جو ہے وہ جا کے لوٹوں کو جو ککیں ماری ہیں، سمجھ لو کہ میں بس کیا ہی بتاؤں آپ کو۔ تو دوستو، اب میرے خیال سے لوٹا ہونا ہی نہیں چاہیے کسی کو بھی، تو لوٹا ہونا جو ہے اس کا رزلٹ یہی ملتا ہے کہ لوٹوں کو کیسی کیسی ککیں لگتی ہیں، پھر وہ آپ جانتے ہیں۔ ناظرین، ایسی صورتحال میں جو ہے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کے بغیر کوئی بھی حکومت جو ہے وہ نامکمل ہے، حکومت جو ہے وہ بن ہی نہیں سکتی، اور عمران خان نے جو ہے وہ اپنا اجلاس جو ہے وہ بلا لیا، اور اس نے اس جو ایم کیو ایم ہے اس کی پالیسی کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، استعفے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، وہ اپنا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بلا لیا اجلاس، اور دیکھتے ہیں پھر ان کے درمیان میں کیا باتیں ہوتی ہیں اور کیا حکمت عملی تیار ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کی جو اسمبلی ہے تو وہ ٹوٹ چکی ہے، اب جو ہے وہ نمبر کے پی کے کی اسمبلی کا ہے، خیبر پختونخوا کی، وہ آج یا کل وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو ایسی صورتحال میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اپنی پارٹی پہ کافی غصے میں ہیں، انہوں نے جو ہے اپنے غصے کا
کافی جو ہے وہ روب دکھایا، کافی انہوں نے جو ہے وہ اپنی پارٹی کو یہ کہا کہ مجھے یہ امید نہیں تھی اور میں ایسے حالت میں جو ہے میں پاکستان نہیں آ سکتا۔ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان آنے سے بالکل مکر گئے، انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں، ایسے حالات میں جو ہے میں پاکستان نہیں آ سکتا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جو عمران خان ہے پی ٹی آئی کے، ان کو جو ہے وہ ان کو سیاست آتی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کیا ہوتا ہے، اور وہ تو سیاست کر ہی نہیں سکتے، آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے ایک رسی سے سب کو ایسا باندھا کہ کسی کے بھی نکلنے کا اتنا سا جو ہے وہ اتنا سا راستہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اور سب کو مجبور کر کے رکھ دیا۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو صدر مملکت عارف علوی صاحب ہیں، وہ بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو ایسی صورتحال میں ناظرین مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنے بندے پورے کر لے، ادھر سے جو ہے وہ پہلے سے ہی کام ہے اور ایک سیٹ پہ جو ہے یہ کھڑے تھے، اور اگر ان سے جو ایم کیو ایم ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، تو ان کے لیے کافی مسائل ہو سکتے ہیں اور یہ اپنے بندے جو ہے یہ پورے نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورتحال میں ناظرین نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ آپ وہاں سے بے عزت ہو کے نکلنے کے بجائے اچھی بات یہ ہے کہ آپ عزت کے ساتھ نکل جائیں اور ان کو اپنی اسمبلی جو ہے اس کو تحلیل کر دیں اور ان سے کہیں کہ ہم جو ہے وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں ملک کو بچانے کے لیے، ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے، یعنی کہ عوام کے سامنے آئیں اور ان سے یہ کہیں کہ ہم اس لیے یہ توڑ رہے ہیں۔ لیکن جو ہے معاملہ یہ ہے کہ ناظرین یہ ذرائع کی خبر ہے، یہ کوئی اوکے والی رپورٹ نہیں ہے۔ ہاں وہ لنگر گپ ہے، لنگر گپ۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بہترین بات یہی ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ وفاقی اسمبلی جو ہے اس کو تحلیل کر دیں اور جنرل الیکشن میں چلے جائیں۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایم کیو ایم کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ روکنا چاہتی تھی، کراچی اور سندھ میں جو ہو رہے ہیں ان کو روکنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے درخواست بھی دی تھی اور الیکشن کمیشن نے جو ہے اس کو مسترد کر دیا، اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ تو ایسی صورتحال میں ایم کیو ایم جو ہے وہ ناراض ہو چکی ہے اور کئی بندوں نے جو ہے وہ اپنے استعفے لکھ کے دے دیے ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں پھر کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اس بارے میں۔ تو ناظرین انہوں نے یہ دیکھ لیں آپ یہ ڈائیلاگ ایم کیو ایم کا کہ کچھ لوگ شریف کیا ہوئے سارا شہر ہی بنواش بن گیا۔ تو ناظرین پھر آگے آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں تو اپنی رائے جو ہے مجھے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ ادھر میں آپ کو بتا چلوں کہ ہمارے جو شہباز شریف صاحب جو باہر گئے تھے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے جا کے پیسے مانگے تھے ملکوں سے اور پاکستان کے لیے کچھ رقم مانگی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں پی ڈی ایم نے جو ہے وہ شور مچایا تھا، کافی خوشی کا اظہار کیا تھا، ایک دوسرے کو مبارکیں دی تھی کہ مبارک، جیسے ہم عید پہ جا کے ملتے ہیں عید مبارک عید مبارک، تو یہ جا کے کیا کہتے ہیں ان کو کہ آئی ایم ایف کا دیے ہوئے پیسے مبارک، یو اے ای کے دیے ہوئے پیسے مبارک، اور اس کے بعد جن ملکوں نے ان کو آفر کیا ہے ان سب کے لیے گلے مل کے کہتے ہوں گے وہ امریکہ کے دیے ہوئے پیسے مبارک۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو پیسے ہیں یہ جو پاکستان کو ملیں گے ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کب ملیں گے، 2 سال 3 سال 4 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو پیسے ہیں ناظرین اس میں سے جو ہے ہمیں جو ہے یہ بطور قرض دیے گئے ہیں، ہم نے ان کو واپس دینا ہے، بے شک عرصہ لمبا ہے 40 سال ہیں، لیکن ہم نے جو ہے پھر بھی اس کو واپس تو کرنا ہی ہے نا۔ تو قرضہ لے کے اتنی خوش ہونے والی بات تو میرے خیال سے نہیں تھی ناظرین، تو مزہ تب آتا کہ یہ اپنی جیب سے نکالتے اور دیتے، یار یہ لو پیسے ہمارا پاکستان ڈوب رہا ہے، تو پاکستان ہوگا تو ہم اور کرپشن کر لیں گے اور بچا لیں گے اور کما لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اپنی جیب سے نہیں نکالتے، یہ بس دیکھتے ہیں کہ کوئی دے دے، شاید ان کے پاس پیسوں کی کمی تو نہیں ہے نا، چل تھوڑے بہت ہی لگا دیں، تھوڑے بہت ہی دے دیں، چلو جس سے جو ہے تھوڑا معاملہ ادھار ہی دے دو یار، پاکستان کو سے لیے آپ نے تو واپس پاکستان کو ادھار ہی دے دیں تاکہ جو ہے پاکستان کا نظام چل سکے۔ تو ناظرین آج کے لیے ابھی کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، تو کسی بھی بندے کو میری بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں ناظرین، تو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔